دیگر ممالک کی طرح ترکی میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہریوں نے بھارتی حکومت اور مودی کے خلاف فلش شگاف نعرے بلند کیے۔ عاطف بٹ کی یہ رپورٹ۔ ترک نوجوانوں کی تنظیم انادلو گینچلک دیرنی کی جانب سے کئی شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار اور بھارتی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت انقرہ میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ ہوا جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہوئے۔ اس موقع پر انادلو گینچلک دیرنی انقرہ کے صدر حسن کار امان نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قرارداد پڑھ کر سنائی۔ اس طرح کا ایک اور مظاہرہ استنبول میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے کیا گیا جس میں بھارت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی اور ترانے سنائے گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ شرکا نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں 19 دن سے اپنی فیملی سے بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ میری ماں کیسی ہے، میری بہنیں کیسے ہیں، میرے بھائی کیسے اور کشمیر کے لوگ کیسے ہیں۔ نہ کوئی انٹرنیٹ وہاں پہ ہے، نہ ڈائریکٹ کال موبائل پہ کال جاتی ہے۔ مطلب کہ انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہے کشمیر کو۔ میں 92 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس وقت استنبول میں کشمیریوں کی نمائندگی ادا کر رہے ہیں، اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری رہنما جو کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی دنیا کے ممالک میں قید ہیں یا جیلوں میں یا نظر بندی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بالکل رہا کیا جائے۔ آج ہم سب مسلمان سب ملکوں سے جن سے ادھر استنبول میں اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے، جو کشمیر میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کا جو ملک سے باہر ہیں، جو کشمیر میں نہیں ہے کشمیری بھائی، ان کا کسی بھی اپنی گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ ادھر کیا حالات جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب کشمیر ہیں، ہم سب کشمیر ہیں، ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس موقع پر ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ بھارت فی الفور معصوم اور نہتے کشمیریوں پر مظالم بند کرے اور وادی کی متنازع حیثیت کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے۔